جب خان صاحب انگریزی بولتے ہیں تو اللہ جانتا ہے ان سے اچھا مجھے کوئی لگتا نہیں. مجھے اس اپنے چائلڈہڈ ہیرو کی یاد آ جاتی ہے جو جب ٹی شرٹ پہن کر کپتانی کرنے کے لیے میدان میں اترتا تھا تو مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ خان صاحب کی عمر دراز کرے. اب میں وزیر اعظم پاکستان تک آتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان ڈیوس پہنچ چکے ہیں. بین الاقوامی برادری کو انہوں نے اہم معلومات بہم پہنچائی ہیں. بتا رہے تھے کہ مجھے پاکستان سے بچپن سے ہی پیار تھا. میں سر کھجا رہا تھا جب کھانا کھاتے ہوئے میں نے یہ سب دیکھا. میں نے کہا اچھا. مزید انہوں نے بتایا کہ بچپن میں چھٹیاں میں نے ہمالیہ پہاڑ پر گزاری. سانو کی آپ کی زندگی پر کوئی ڈاکیومنٹری بن رہی تھی وہاں, پھر بھی آپ نے بہرحال بین الاقوامی برادری پر احسان فرمایا, یہ بتایا. مزید انہوں نے کہا کہ فلاحی ریاست کا قیام میری دیرینہ خواہش تھی کا صیغہ خان صاحب نے ایسے لیا کہ جیسے فلاحی ریاست کا قیام کب کا ہو چکا. اسلامی فلاحی حقیقی ریاست پاکستان بن چکی, جبکہ پریکٹیکلی ایسا ہے نہیں. میرے محترم وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کے پی کے میں بلین ٹری منصوبے کی کامیابی یہ بھی ہو چکی. کے پی کے والے میرے خیال ہے آج کل زیادہ مخمسے میں, کیونکہ یہ کے پی کے ہی تھا جس نے جھولی بھر بھر کے ووٹ دیا تھا, اور اب وہی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جھولی بھر بھر کے آٹا اٹھا کر کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں. کے پی کے میں لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بلین درخت کہاں لگے ہیں. درخت بھی ایک دوسرے سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں. آگے انہوں نے بتایا کہ مشکل فیصلوں کے باعث عوامی خفگی جو ایک سال میں ملی, اس سے پہلے اس کا تصور تک نہیں تھا. حضور ابھی تو پبلک میں آئے نہیں ہیں آپ. پبلک میں اگر آئے تو پھر آپ کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ وہاں شیخ رشید, فیصل واوڈا, فواد چودھری, زلفی بخاری, یہ لوگ آپ کو نہیں پتہ چلنے دیں گے. شہریار آفریدی وغیرہ, یہ لوگ آپ کو کبھی بھی حقیقی صورتحال سے آگاہ نہیں ہونے دیں گے. مزید میرے محترم وزیر اعظم کہتے ہیں کہ معیشت کی بحالی پر معاشی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں غضب خدا کا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں چاہے آصف علی زرداری ہو, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, نواز شریف ہو, عمران خان ہو, نور العارفین صدیقی ہو یا کوئی اور, سب کی آنکھوں پر وہی اپنے مطلب کی اینک لگی ہوتی ہے جس سے آپ کو ہرا ہرا ہی دکھائی دیتا ہے. پھر چاہے آپ کے ملک میں ہاہاکار مچی ہو, لوگ یہاں سے وہاں تک آٹے کے لیے خوار ہو رہے ہوں, سی این جی کے لیے, گیس کے لیے آپ نے ان کو زچ کر رکھا ہو, لیکن جب آپ شاہی پروٹوکول میں دبدبے کے ساتھ, تنتنے کے ساتھ جا کر کے اور انگریزی میں بین الاقوامی برادری سے خطاب کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اوکے کی رپورٹ ہے, جبکہ پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہوتا. خان صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی جنگ میں حصے دار نہیں بنیں گے. وہ جس کی جنگ ہم اکثر لڑا کرتے ہیں وہ بھی وہیں بیٹھا وہاں ہنس رہا تھا. اس نے کہا لو یہ حکم تو میں نے دینا ہے, آپ کون؟ اس سے پہلے جب ہم نے افغان فساد کو جہاد کہہ کر کے لڑا تب بھی انکل سیم نے ہم سے لڑوایا. اس سے پہلے جب ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو اپنی جنگ کہہ کر کے اور ہم اس میں کود گئے اور 70,000 جانوں کا نذرانہ دے کر کے ہم آج بھی اپنی خدمات کا اعتراف کروانے کے چکر میں خوار ہیں, اس وقت بھی انکل سیم نے نہیں سوچا, اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تو آپ کو یہ اجازت دی نہیں جا سکتی کہ آپ یہ فیصلہ اپنے طور پر کر لیں, چاہے آپ کوئی بھی ہو. میرے محترم وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئلے, سونے کے ذخائر موجود ہیں. حضور یہ جو وزراء ہیں یہ اسی دن کے انتظار میں تو ہیں کہ کسی طرح سے یہ کہان ان کے ہاتھ لگ جائے. آپ کے خیال میں کہ یہ آپ سے لوئل ہیں؟ مارک مائی ورڈز, آن ایئر کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگلے پروگرام میں بھی دوبارہ کہوں گا اگر آپ کو سننا ہو. جس دن آپ کی حکومت گئی, یہ 5 سال میں جائے, یہ 500 سال میں جائے, اس کے بعد اگر آپ کا ٹیلی فون نمبر بھی یہ لوگ اپنے موبائل میں سیو رکھیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا, اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو ادھر ادھر سے ہیں. جے اور ویرو کی دوستی آگے بڑھی ہے, یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان کو اپنا دوست قرار دے دیا. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. ہنری کسنجر کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ امریکہ کا جو دوست ہے اسے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ہیں تو پھر وزیر اعظم پاکستان عوام پاکستان کے دوست کس حد تک ہوئے؟ ایک سوال ہے. بین الاقوامی سیاست کے افق پر وعدوں کی پتنگ اڑائی جانے لگی. تو میرا حاجی بگویم, میں تیرا حاجی بگو. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. وزیر اعظم موصوف نے جواب الجواب کہا
امریکہ ایران ثالثی پر تیار ہیں. اس پوری صورتحال میں ایران بیچارہ منہ دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا بھائی مجھ سے تو پوچھ لو اپنے طور پر ساری چیزیں. ٹرمپ نے اپنے دوست یار غار نہیں بہرحال اپنے دوست کی دیکھا دیکھی 1 ٹریلین درخت لگانے کا اعلان کر دیا. اس سے ثابت ہوا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے والی اصطلاح کسی جید قسم کے دماغ نے ہی اس کو پیش کیا تھا. تاہم میرے محترم وزیراعظم نے ڈیوس میں بھی وہی کیا جو اس سے پہلے وہ ہمیشہ کرتے رہے. ڈیوس میں بھی انہوں نے کرپشن کے گیت گائے. فرماتے ہیں کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے باعث غربت میں اضافہ ہوا. یہ نہیں بتایا کہ وہ جو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے اپنے طور پر سرغنہ وزیراعظم پاکستان اور ان کی کابینہ کے طور پر جو کرپشن کے جد امجد آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف پکڑ لیے گئے تھے ان کا کیا بنا. وزیراعظم پاکستان نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں میڈیکل این آر او دے کر کے کیوں ان سے ایکسٹینشن کے بل پر سائن لے لیے گئے. یہ ساری باتیں وہ بتانا میرے خیال ہے بھول گئے. فرماتے ہیں ماضی میں ذاتی مفاد کے لیے ادارے کمزور کیے گئے. حضور این اس وقت بھی جس وقت آپ بین الاقوامی برادری کو اپنی اچھائیوں کا یقین دلا رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان میں اللہ کا شکر ایسا ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ایسا نہیں کہ میں آپ کو کوئی اطلاع دے رہا ہوں, یو نو اٹ, آپ کو پتا ہے, لیکن سیاسی مجبوریاں. فرماتے ہیں سابق حکومتوں نے امریکہ سے وعدے کر کے غلطی کی. یہ اچھا ہے. مزید کہتے ہیں کہ روزگار کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری لائیں گے. غیر ملکی سرمایہ کاری کا تو نہیں پتا, ہاں البتہ غیر ملکی مشیروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کے بعد نیشنل سیکیورٹی جو ہماری ایک ادارہ ہے, نام اس کا پتہ نہیں کیا عجیب سا, وہ بھول گیا, اس میں بھی ایک انمول رتن ہم لے کر کے آئے باہر سے. اب ایک ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.